ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آله والكرام وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزشتہ درس میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 227 خصوصیت کے ساتھ اس درس میں طرف میں رہنے والے وہ شوہر یا ساتھ ساتھ رہنے والے اگر اپنی بیوی سے ترک مقاربت کی قسم کھا لیں، قریب نہ ہونے کی قسم کھا لیں، تو اس کے لیے انتظار کی مدت 4 مہینہ تھی. 4 مہینے کے اندر اگر قسم توڑ کر کے کفارہ ادا کر دیں اور بیوی سے رجوع کر لیں، اور رجوع کی صورت بھی بتا دیا تھا. اگر صحبت پر قادر ہے تو صحبت ادا کریں، نہیں تو 4 مہینے کے اندر رجوع کر لیں. اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر 4 مہینہ گزر جائے، طلاق کا ارادہ ہو جائے، تو اللہ پاک سننے والا جاننے والا ہے. یعنی طلاق دے تو طلاق ہو جائے گی. خاص طور سے آج کی نگاہ کی سرزمین پر اس حوالے سے بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے. طلاق ثلاثہ اور 3 طلاق کے مسئلے پر. یہ طلاق ہی سے ریلیٹڈ بات ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، حکومت کسی بھی تنظیم کو رجسٹری کرنے کی منظوری کو دے دیتی ہے، لیکن یہ تحقیق نہیں کرتی کہ کیا اس تنظیم کی ضرورت ہے کیا ہے. رجسٹر کرا دیتے ہیں. دیکھیے شیعوں نے مسلم اپنا پرسنل کارڈ بنا لیا. افسوس کم تھا، لیکن عورتوں نے اپنا پرسنل بنا لیا. عورتوں کو بھی اپنا پرسنل قانون اور کیا بتائیں، اس نے بھی ایک تنظیم بنا لی ہے شریعت کے مسائل کے حل کرنے کے لیے. نبی کی بیویوں کو یہ مقصد نہیں دلاتا ہے کہ نبی کی بیوی امامت کا مقصد، سیادت کا مقصد، قیادت کا مقصد نہیں ملا. آج کے عورتوں کو کیسے مل سکتا ہے اسلام کو ڈائریکٹلی طور پر قضاء کا مقصد قاضی جسٹس بننا کی مطلب. تاریخ میں کوئی بھی ایسی اگر مل جاتی کسی بھی نبی کے صحابی سے کہ ان کو جسٹس بنایا گیا ہو شریعت کے معاملے میں، ایک دلیل بن سکتی ہے کہ ہاں عورتوں کو بھی مسلم پرسنل اللہ برائے خادم تنظیم کرنا چاہیے. افسوس انڈیا کی جمہوریت ایسی ہی ہے، جس چیز سے اسلام کا شرارہ نکل جائے، ہمارا اتحاد بار بار ہو جائے، یہی یہودیت کی پہچان ہے. سڈنلی دے دیتے 3 طلاق کا مسئلہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں، خدائے عز و جل کا مسئلہ ہے. یعنی اگر کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا کہ 3 طلاق کو نہیں مان رہے، طلاق کو مان رہے. جملے کو بولتے ہیں وائلٹی کو نہیں مان رہے، وائلٹی کو مان رہے، بلکہ الٹا ہو سکتے 3 کو نہیں مان رہے. کیوں تکلیف ہوتی ہے عورتوں کا حق مارا جاتا ہے. طلاق کو نہیں مانو، کیونکہ طلاق سے بھی تو جدائی ہی ہے نا. 1 ہو یا 2 ہو یا 3
ہر دن یہ بات آ رہی سپریم کورٹ میں سرچر ہے اس میں یہ جو انٹرفیئر کر رہے ہیں یہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہمیں ہی سے کچھ مرد اور عورتوں نے بس بولتے ہیں نا ڈھائی اینٹ کی مسجد بنا دی ہے جس کی وجہ سے یہ دیکھتے ہیں آپ ہم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیے مضبوطی سے تھامے رہیے مطلب ہماری یونٹی میں شیرازہ بندی ہماری یونٹی میں اختلاف و انتشار شرعی طے شدہ معاملات میں نہیں طے شدہ معاملات جو طے ہے اس پر تو کسی کی ذات نہیں سمجھ نہیں تو جب ہم جو اس کے عامل ہیں اسلام کے ہم نہیں کر سکتے یہ حکومت کو کافروں کو گورنمنٹ کو کیا پہنچ رہا ہے کہ ہمارے پرسنل نام میں مداخلت کرے خیر یہ ہماری کرتوت کا نتیجہ ہے ہمارے ہی میں سے عبداللہ نام کے ہمارے ہی میں سے عائشہ وغیرہ نام کے خالی نام کے جو مسلمان ہیں انہوں نے ایسا کیا آج میں بس ایک بات جو صراحتاً قرآن سے جو ثابت ہے وہ بتانے جا رہا ہوں اور میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں اے سپریم کورٹ کے جج مجھے بتاؤ کہ قرآن پاک تم اپنی عدالت میں کیوں رکھتے ہو مسلمان کوئی عدالت میں کھڑا ہوتا مجرم بن کر کے تو آپ ان سے سوال کرنے سے پہلے آپ ہاتھ رکھواتے ہو مسلمان سے اور ہندو اگر کھڑا رہتا تو گیتا وغیرہ پر ہاتھ رکھواتے ہو اور وہ یہ کہواتے ہو کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں یہ کس لیے کہواتے ہو کرتے ہو ایسا تاکہ یہ جو پوتر کتاب ہے مسلمان کی قانون کی کتاب ہے اس پر ہاتھ کر دیتا ہے مسلمان تو جھوٹ نہیں ہوتا گیتا پر رکھ دیتا ہے تو جھوٹ نہیں ہوتا مقصد یہ نہیں ہوتا ہر حالت کا مقصد چاہے سوی ہو چاہے عدالت عثمان ہو عدالت جو بھی ہو ہر حالت کہنا یہ ہے کہ جب قرآن پاک آج کی سپریم کورٹ کی عدالت میں رکھ رہی ہے سوی کورٹ ایسا ہر جگہ رکھ رہی ہے تو پھر قرآن پاک الحمد للہ سے بنا سی تک کا علم بھی ہونا ان کو ضروری چاہیے قرآن پاک کے اس مسئلے جو کہ ڈائریکٹ رب کر رہا ہے یعنی آپ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اجتہادی مسائل ہے اجتہادی کا مطلب ائمہ نے ایسا کہا ہے کہ ایک تمغہ نکل جائے گا مقلدین کا کہ ہم اسے نہیں مانتے ڈائریکٹ تو اللہ کہہ رہا ہے سنی والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء طلاق والی عورتیں 3 منٹس اپنے آپ کو گزاریں گی یہاں سے قانون سمجھیے اسی سے ریلیٹڈ شو ہو چکا ہے طلاق والی عورتیں 3 منٹس گزاریں گی 3 منٹس گزارنے کے بعد طلاق کی پابندی دی جائے کیا کس طرح کی طلاق دی بہرحال ایسی بھی طلاق دے 3 منٹس تو گزارنا ضروری ہے اب طلاق کی 3 پابندی سب سے پہلے طلاق بائن طلاق رجعی طلاق مغلظہ یہ مشہور بائن اب بائن اسے کہتے ہیں آپ دیکھیں بھی ہوگی نکاح وغیرہ پر اس پر لکھے رہتے ہیں طلاق بائن یہ ہے کہ ایک طلاق صراحت کے ساتھ کہہ کر کے آپ دیتے ہیں کہ میں تجھے طلاق بائن دیتا ہوں یا 2 طلاق طلاق بائن دیتا ہوں بائن مانے جدا کرنے اب رجوع نہیں کر سکتے آپ نکاح کرنا پڑتا طلاق بائن میں طلاق بائن دیتے چاہے 1 دے یا 2 دے تو طلاق بائن سے عورت جدا ہو جاتی 3 پیریڈز گزار کر نئے مہر کے ساتھ وہی شوہر اول شادی کر سکتا ہے اور دوسرا بھی کر سکتا ہے یہ طلاق بائن کی صورت ہے طلاق رجعی کیا ہے پیریڈز کلیئر کرتے ہیں رجعی طلاق 1 ہے 2 ہے کبھی اس کی آیت نمبر 29 کی آیت نمبر 228 کا طلاق رجعی کیا ہے کہ شوہر نے طلاق دے دیا ایک طلاق رجعی کنورٹ میں لوٹانا واپس کر لینے والی طلاق میں تجھے ایک طلاق رجعی دیتا ہوں سچویشن کا سولوشن نکالنے کے لیے توجہ دی طلاق رجعی اور سب قرآن سے بھی بتا رہا ہوں تو طلاق رجعی میں پیریڈز 3 پیریڈز کے اندر شوہر لوٹا سکتا ہے یہ رجعی کی صورت اب آیت نمبر 230 سے 228 229 اور 230 3 آیت ہیں طلاق مغلظہ یہ ہے کہ 2 طلاق کے بعد جتنی بھی آپ طلاق دیں گے وہ طلاق مغلظہ
غلیظ بولتے ہیں غلیظ کا لفظ اسی سے یعنی 3 طلاق دے دینے کے بعد اب اللہ پاک کہتا ہے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره کہ اب جو ہے یہ بیوی کو 3 طلاق دے دیا تم نے یہ بیوی پہلے شوہر کے لیے طلاق دینے والے کے لیے اس وقت تک اب حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوسرے سے شادی نہ کر لے پھر دوسرا شادی کرنے کے بعد ان سے مقاربت کرنا پھر انہیں طلاق دینا طلاق دینے کے بعد پھر یہ طلاق کی عدت 3 پیریڈز جو بھی بتایا یہ عدت گزارنا پھر جا کر شوہر اول شادی کرنا اس کو بولتے شریعت میں حلالہ ایک دم سب قرآن کا لفظ ہے فلا تحل له یعنی حلال نہیں ہے کیا مطلب حلال کروانا پڑے گا حلال کے لیے یہی مطلب یہ 3 کوالٹی شریعت میں اب یہ کون کہہ رہا اللہ کہہ رہا تو آپ یہ مسلم پرسن اللہ کیوں بول رہے ہو یہ تو الہی پرسن الہی لا ہے الہی اور الہی قانون ہے لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارے لوگ بھی ایکسپلین نہیں کر پا رہے 3 طلاق سے عورت کو کیا تکلیف اور 1 طلاق سے تکلیف کیوں نہیں ہے طلاق بہرحال تکلیف کی چیز ہے اسی لیے رسول پاک نے فرمایا اب وصول حلال الی اللہ الطلاق حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جو ناپسند چیز ہے وہ طلاق لیکن حلال کا ہوتا ہے ناپسند الگ چیز ہے حلال کا ایک تو چھوٹی سی مثال آپ اگر ہمیں مارے یا ہم اگر بچے کو مارے 1 تھا مارے گے 1 چوٹ لگی 2 تھا مارے گے 2 چوٹ لگی 3 مارے گے 3 لگی اب اگر 3 مارے تو کہیں گے 1 ہی چوٹ لگی کس پہ تو عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جتنی آپ طلاق دیں اتنی طلاق ہو تو 1 2 3 کی جو یہ مطلب یہ کہ عدد بنا رہے ہیں کوانٹٹی کو بنا رہے ہیں یہ بالکل مذہب اسلام کی بالکل خلاف ہے اور ڈائریکٹلی مذہب اسلام کے خلاف سراحتاً قرآن کے خلاف اس لیے مسلم پرسن اللہ کے حوالے سے آپ تفریح میں پڑھیے تو ہر روز دیکھو طلاق ثلاثہ کا مسئلہ سپریم کورٹ میں ایک عورت آئی حیدرآباد کے حوالے سے بتا اور پورے انڈیا میں یہ مسئلہ چرچا کا سبب بن گیا ہے ایک عورت آتی ہے جن کے 4 بچے شوہر نے طلاق دے دیا اور طلاق میں اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں طلاق دے دو ایک عورت جن کے پاس 4 بچے شوہر نے طلاق دے دیا ان کے پاس باپ بھی نہیں جاتے اب وہ آتے ہیں ہمارا کیا اگر یہ ساری چھوٹی چھوٹی مطلب ایموشنلی مسائل کو لے کر کے اگر اسلام کو دیکھا جائے تو تم بھی بتائیے ایک ماں ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہے بیٹا مر گیا اب ماں کا کیا کبھی مسئلہ پوچھے آگے ایسا ہے کہ نہیں دنیا ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی مر گیا چلو معاشرے میں وہ شریعت میں ایسا مذکور ہے حدیث میں ایک ہی بیٹا انتھی ماں کی حضرت انس کی روایت ہے وہ بھی مر گیا اب ماں چیختے چیختے کہنے کہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کہ ہمارے ساتھ ماں انصاف کرے ہو ہی نہیں سکتا یہ چیخ رہے تھے میرا کیا ایسا بول ہی رہی تھی بیٹے کے پاس جب لے جایا گیا کہا بیٹا جب تو مجھے پانی کی ضرورت ہے بیٹا وہ لے آیا کہنا یہ ہے کہ تم اپنی 4 بچے کو دیکھ کر 4 بچے کو دیکھ کر کے شوہر کے پاس جانے اور مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن ذرا کبھی تم نے سوچا کہ اس ماں کا کیا ہوگا جس کا سب مر گیا اب کوئی نہیں لیکن اس کی خیریت دینے والے دنیا میں موجود ہیں اس کی خبر گیری کرنے والے موجود ہیں لہذا مسائل جو متعین ہے اس میں آپ انٹرفیئر اس میں مداخلت نہیں کر سکتے اب اس کا کیا اس کا کیا ویسا نہیں تکلیف جو بھی ہوگی رسول فرماتے ہیں اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چھوٹے گا تو اللہ پاک اس کانٹے کی بھی جزا تمہیں ادا کرے گا ضائع نہیں فرمائے کچھ بھی تمہیں تکلیف ہوگی تو اس کی بھی تمہیں اللہ کے بارگاہ میں تم پوچھو گے تو اس کا بدلہ دے گا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی
बेदरी उक़्दतुन निकाह। सो फरमाया गया कि इसको वही बोल सकता है जिसके पास वो है, अब वो कोई शौहर बोल दे तलाक हो जाए। अरे माँ को अगर कोई गाली देगा तो गाली नहीं लगेगी, ऐसा कैसे हो सकता? अगर कोई कहने में खुदा को नहीं मानता वो मोमिन कैसे कर सकता? तो अल्फाज ही के बुनियाद पर वो फतवे लगेंगे ना। कोई माँ को कह दे कि तू मेरी बीवी है, गया कहाँ से? कोई बीवी को कह दे तू मेरी माँ है, गई बीवी कहाँ से? तो अल्फाज ही की बुनियाद पर, और इसी पर ये हुआ ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, ये बोल दिए तो बीवी अलग हो जाएगी, ऐसा कैसे होगा? तूने मजहब इस्लाम का की बुनियाद शाहरुख और सलमान को समझा है। मजहब इस्लाम की बुनियाद कुरान और रसूल पाक आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी पाक की शरीयत है। इसलिए जिंदगी सिर्फ एंजॉय करने या बीवी शौहर के ताल्लुकात का नाम नहीं है। बीवी और शौहर की इज्जत और एहतराम की बहा का नाम निकाह है। अगर ये न है कोई फायदा नहीं है। हमारे बाप हमारे खानदान के बहुत सारे बड़े इख्तिलाफ करते हैं, बीवी नहीं रहती, फिर भी बेटा बाप कहता, माँ नहीं रहती, फिर भी बेटा बाप कहता। तो रिश्ता खत्म जब तक नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह चलता है, जब खत्म हो जाए खत्म होता। और ऐसी मिसाल अगर शरीयत में नहीं मौजूद होती तो आप कह सकते थे शरीयत में मुकम्मल मौजूद है ऐसी मिसाल। कहना यह है कि आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आपके पर्सनल लॉ का अटैक किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि आप उसको इसलिए ज्यादा इजीली ले रहे हैं कि आप खुद नहीं इसको जानते। और देखिए जैसे मैंने कहा तलाक की इसमें तलाक वाहिद, तलाक रजमी, तलाक मुतल्लका। तलाक वाहिद में है कि बीवी को तलाक देने चाहे एक दे या दो दे, वाहिद कह करके अब वो 3 पीरियड्स गुजार करके उसका हुक्म ये है कि अब आप नए महर के साथ शादी करना या फिर वो किसी और से भी कर सकती है। वाहिद का हुक्म, रजमी का 3 पीरियड्स के अंदर लौटा देना शौहर। मुतल्लका का ये है कि आप दूसरे से कुछ शादी करना 3 पीरियड्स गुजरने के बाद, फिर वो दूसरा तलाक दे, फिर तलाक की इद्दत गुजारेगी। बिल्कुल मिनिमम अगर लमसम कहें तो 6 महीना, कम से कम 6-7 महीना तो श्योर लगेगा। ये है तलाक मुतल्लका। ये सब आयतें कुरान में मौजूद है। अब कैसे कोई इस पर अटैक करेंगे कि तलाक सलासा का है, 3 तलाक का मसला गलत है, इस्लाम में औरतों को ये हक नहीं दिया गया। आप औरतों के हक की बात करते हुए बहुत तारीख इस्लाम में एक भी ऐसी औरत बताओ जिसने उसके पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ऐसी शिकायत लेकर के आई तो औरतों का हक है, औरतों का हक नहीं किया गया। बल्कि हज़रत जुवैरिया की रिवायत मिलती है कि आप जब इनकी बारगाह रसूल पाक की बारगाह में आई, कैदी बना करके या कोई सूरत ऐसी थी तो आई, आने के बाद देखी कि रसूल पाक तवज्जो नहीं दे रहे, तो आपने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, क्या मेरे लिए कोई भी मेरा हाथ पकड़ने के लायक नहीं है? मैं इस लायक नहीं हूं कि मेरा कोई हाथ पकड़े। तो नबी पाक का दिल मचल गया और कहा मैं तुझे आजाद करके मैं ही तुझसे शादी कर लूं तो कैसा? देखा तारीख गवाह है और कासिर है। जो इज्जत नबी की शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में है, मज़हब इस्लाम में जो इज्जत औरत की है किसी मज़हब में नहीं, किसी मज़हब में नहीं। इसलिए आप आज का लफ्ज़ मत पेश करो कि 4 बेटों का क्या होगा। अरे वो तलाक देने वाले को अगर इसका शऊर होता तो वो तलाक ही नहीं देता, 4 बच्चे का एहसास होता तो तलाक ही नहीं देता। और अगर बीवी को भी इसका एहसास होता तो कोई गलत काम करती ही नहीं जिससे तलाक का मसला है। और 4 बच्चा बाद मतलब तलाक के बाद 4 बच्चे का मसला समझ में आ रहा, तलाक से पहले क्या नहीं समझ में आया। एक बात ध्यान रखिए, तलाक कोई खुशी में नहीं दे रहा है,
معلوم ہوا تو ان کی بیوی کا کسی سے چکر چل رہا ہے، اب بغیر تحقیق اسے طلاق، اور طلاق بھی 1 2 3 4 5 تک ایسا مت جا. اب وہ پھر بہت بڑا آیا، ان کی بہن جو ہے اسے پڑھی ہوئی تھی، تو وہ لے کر کے ہمارے پاس آ کے کہا سب سے پہلی بڑی غلطی ہے کہ آپ نے تحقیق نہیں کیا، دوسری غلطی یہ کہ آپ نے دوسری غلطی یہ تھی کہ بیوی سے آپ کو پوچھنا چاہیے پہلے، وہ کچھ نہیں کیا، طلاق ہوئی، اب آپ کیا کرنا، تو انہوں نے جو مسئلہ بتایا حلالہ کرنا پڑے گا، وہ ایسا کیسے ہوتا ہے، ایسا کیسے ہوتا ہے، بیوی کے سامنے ہو میں کسی کے پاس نہیں جاتی، میں ایسا ہو نہیں سکتا، زندگی سے کاٹ تو میں چلا تھا، ہاں دوسرے سے اپنا چکر چلا رہی ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں ہے. اب تجھے دوسرے کے پاس جانے کے لیے شریعت اجازت دے رہی ہے، مجھے غور کریں نقطہ دے رہے ہیں، اب تجھے دوسرے سے شادی کرنے کے لیے شریعت اجازت دے رہی ہے اور تو نہیں چاہتا. پہلے شریعت نے اجازت نہیں دیا تھا بیوی شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور سے چکر نہ چلانا، یہ شریعت کہہ رہی ہے تو نہیں مانا تم نے. اب شریعت کہہ رہی ہے جا، شریعت کہہ رہی ہے جا دوسرے سے شادی کر اور اس کے ساتھ رہ، وہ پھر طلاق دے دے تو بھی شوہر کے پاس آ. یہ چھپکے تاریخوں میں گناہ کرنے والوں محسوس کرو، شریعت کو فالو کرو، تمہاری طبیعت بھی خوش ہو جائے گی، تمہاری زندگی بھی بن جائے گی. شریعت میں کسی کو لاچار اور مجبور نہیں بنایا گیا، شریعت سولوشن کا نام دے گا، ٹینشن کا نام نہیں، شریعت حل کا نام ہے. یہی تو ہے کہ موسیٰ کی شریعت پر لانے نہیں رکھا، عیسیٰ کی شریعت پر لانے نہیں رکھا. موسیٰ کی شریعت میں یہ تھا کہ کچرا لگ جائے تو کاٹنا پڑتا، پھر جا کے پاک ہو. عیسیٰ کی شریعت میں یہ تھا اب کوئی شراب ہاں حلال ہے، حلال ہے، اتنا ایزی. محمد رسول اللہ کی شریعت میں نہ وہ ہے نہ یہ ہے، بیچ کبھی اگر جان جانے کا خطرہ ہو اور شراب بھی نہیں تو کہہ رہا ہو تو تم پی لو، جتنا کہہ رہا ہوتا پی لو، جان جا. دیکھ کتنا سولوشن مست ہے. ایسا نہیں ہے کہ جان جا کر جان لو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل اپنے من سے جو چاہو شریعت کو بنا دو، جیسے کہ آپ بنائے اسے پر اللہ تعالیٰ. اور ہمارے نمائندے ہاں ٹھیک ہی کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہی کہا جا رہا ہے، لیڈران ہے یہ سب نمائندگی کر رہے تھے، ٹھیک ہی تو ہے. 4 بچوں کا کیا ہے، 4 بچوں کا کیا. اس نے باپ سے خدیجہ نے پوچھا تھا میرے ان 2 بچوں کا کیا جو آپ کی شادی سے پہلے میں نے جن سے شادی کی تھی، ان 2 بچوں کا کیا. یہی سوال کیا تھا. رسول پاک نے فرمایا ہوا فی النار، وہ جہنمی ہے. رسول رحمت للعالمین ہو کر جب فرمانے میں جھجک محسوس رہتی ہے، آپ کیا رحمت للعالمین ہو جو اس طرح کا سولوشن نکالنا ہے دماغ سے. وہ رحمت للعالمین ہے، ان کو تو ساری کائنات کا درد ہے، تو سارے جہان کے لیے رحمت ہے. لیکن ڈائریکٹ فرمانے خدیجہ مجھ سے پہلے تم نے جن سے کی ہے وہ کافر تھے اور ان سے جو اولاد ہوئی وہ دونوں جہنمی ہیں. کہا یا رسول اللہ آپ سے جو اولاد ہوئی تو آپ نے فرمایا سب جنتی ہے، سب جنتی ہے. اس لیے قوم کا ابو بکر جب رحمت للعالمین نہیں ہو سکا، آج کے لوگ یہ 4 بچوں پر اتنا رحم کیوں. جملے میں غور کریں آپ کو دے دیا سمجھ رہے نا نقطہ سمجھ. 4 بچے کو دیکھ رہے، اگر اسی سے کہہ دیا جائے کہ تم سنبھالو یہ 4 بچے کو بھاگ جائیں گے. ارے تم کو اگر یہ بچوں کا درد ہے تو سنبھالو نا. مسلم اقلیت کے اعتبار سے جو فنڈس ہیں وہ فنڈس یوز کرو نا. بچے اور طلاق کے بعد تمہیں بچے نظر آ رہے ہیں، بہت سارے ایسے اسکیمز ہیں جو ہمارے لیے مینارٹی کے لیے بالکل ہے تیار ہیں، لیکن لینے کے لیے کوئی موجود نہیں. سب لیڈروں کے پاس موجود ہے. کیا ہمارے پاس محکمہ تعلیم ہے جن کے پاس پیسے نہ ہو؟ کیا پیسے خرچ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے لا نہیں کیا؟ نہیں کیا، لیکن جاتے ہیں غریب لوگ بنا پڑ رہے ہیں، وہاں تک پہنچ ہی نہیں ہو رہی. اب جائیے مانگنے کے لیے شادیاں کرا دے بچے اس طرح کا کیسے ملا بول کر ختم کروا دیتے، لیکن نہیں کرا پائے. تو تم کو یہ 4 بچے طلاق کے وقت نظر آ رہے ہیں کہ ان پر رحم کیا جائے اور ان بچوں کی کفالت کی تمہیں ذمہ داری دے دی جائے، اور جیب سے بھی نہیں حکومت سے پیسہ لے کر کے ان کی کفالت کرو. کفالت ہی کا مسئلہ ہے نا، ان کی دیکھ ریکھ کا ہی مسئلہ ہے نا. دیکھ ریکھ کا
کیا کہا؟ لا شکی نماز پڑھنا، لیکن آپ نے بتائیے کچھ بھی لحاظ کیا؟ آئے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ، ان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ان کے بیٹے ہوں گے، بھائی ہوں گے، خاندان کے لوگ ہوں گے، لیکن کیا کچھ لحاظ کیا کہ وہیں پہ بیٹھے رہو، وہیں پر ہوتے رہے؟ نہیں، ہر حال میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا ہے، چاہے خاندان کا سب کیوں نہ بن جائے، آپ زندہ ہے تو پڑھنا ہے، صحیح ہے؟ تو قانون جو اللہ کی طرف سے بنا دیا جاتا اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس میں ٹینشن نہیں، اٹینشن کی ضرورت ہے۔ پریشانی کو مت پیش کرو، آپ آئے وہ بھی بیٹا اولاد خاندان کوئی بھی ہوگا وہ بھی کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو ان کے خاندان کا بڑا ہے، اب وہ بھی پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا شکر ہے، خاندان کا کوئی مر رہا ہے شکر ہے، لیکن آپ کیوں نہیں لازم لگاتے؟ اللہ پاک نے کہا ہے، رسول پاک نے کہا ہے، بس۔ تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو واقعی ہماری نقصانیت اور ہماری خواہش کے خلاف نظر آتی ہیں، لیکن ہمیں ان تمام خواہشات کو نبی کے تابع کرنا ہے، شریعت کے تابع کرنا ہے۔ بھائی صحیح تین طلاق کا مسئلہ ہے کہ بظاہر اگر لگ رہا ہے کہ 4 بچے کا گیا تو نہیں، اللہ رسول کیا کہہ رہا ہے، ہمارے پاس پھر آئے یا نہ آئے، ہم بس اللہ رسول جو کہہ رہا ہے مانیں گے، بس مانیں گے۔ کیا ہوتا ہے خاندان، کیا ہوتا اللہ پاک مسا، کیا ہوتا اللہ پاک؟ ارے جب اسماعیل کو پیدا ہونے کے بعد ایک ماں کے ساتھ وادی غیر سرا میں، وادی غیر سرا کا مطلب ایسی وادی جو ہے بالکل پتھریلی وادی ہو، کچھ نہیں وہاں اگتا ہو، ارے پانی تک نہیں اگتا تھا، پانی ہی کے لیے تو دوڑی تھی حضرت حاجرہ کہ منہ زبان کو آتی، زبان نکل پڑے تھے حضرت اسماعیل کے، اور پانی ہی کے لیے صفا اور مروا سے دوڑی تھی۔ رب العالمین نے قیامت تک کا ان کے قدم کی وجہ سے انتظام کروایا۔ تو آپ 4 بچے کی بات کر رہے ہو، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی رب اور رسول کے لیے جھکا ہے اللہ پاک نے ڈائریکٹلی مدد کی، ڈائریکٹلی مدد کی۔ اس لیے ہمیں مت سمجھاؤ کہ یہ 4 بچے کا کیا ہوتا، ہمیں اللہ پال رہا ہے، ہمارے بچوں کو بھی پال دے گا، ہمارے نسلوں کو بھی پال دے گا، کیوں؟ رزاق وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے۔ ایمان کے خلاف ہے جو ایموشنل طور پر اس کو پیش کرتا ہے۔ اسلام بن چکا ہے، مذہب بن چکا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو بنانا